ہے، ہم غوث اعظم کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج اولیاء اللہ کا ذکر کرو، ذکر دی میلاد مصطفیٰ کرو، جلوس محمدی نکالو تو فوراً فتویٰ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کیا یہ بدعت ہے، ابو بکر نے کیا یہ بدعت ہے، اور ابھی 31 اکتوبر کو تمہارے پپا سعودی نے ہیلووین ڈے منایا ہے، معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ، یعنی اس میں سب اپنی شکلیں شیطان کی طرح سے بنا لیتے ہیں، چڑیل شیطان کی طرح سے، اور ڈانس کرتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں۔ یہ غیروں کا تہوار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب روحیں جو ہے یہ شیطان کی شکل میں داخل ہو کر کے اور یہ اپنا دن مناتی ہیں اور گاتی بجاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، ناچتی ہیں۔ تو سارے سعودی کے بہت سارے لوگ جو اپنی شکلوں کو بگاڑ کر کے، کوئی چڑیل بنا ہے، کوئی بھوت بنا ہے، کوئی شیطان بنا ہے، سب ڈانس کر رہے ہیں، موبائل میں دیکھ لیجیے گا۔ یہ دن یعنی نبی کا دن منائے، یوم محمدی، یوم عید میلاد النبی منائے تو فوراً فتویٰ آ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے جائز ہے، کس کتاب میں ہے، صحابہ نے منایا۔ اب تمہارے پپا جن کے ریال پہ تم پل رہے ہو، تمہارے پپا نے سعودی کے اندر عیسائی بھی تھوک رہا ہے، کرسچن بھی تھوک رہے ہیں، یہودی بھی تھوک رہے ہیں کہ اسلام ایسا پاکیزہ مذہب، اور جہاں وہاں اس کا مرکز ہے مکہ مدینہ، جہاں عرب یہ مرکز ہے، وہاں پہ ایسا گھناؤنا دن منائے گا کہ اپنی شکلیں بگاڑ کے سب ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے تمہیں شکلیں بگاڑنے کی ضرورت کیا؟ تم تو پہلے ہی سے شیطان ہو، بغیر بگاڑے ہوئے آتے تب بھی لوگ سمجھتے کہ شیطان آ گیا۔ جلوس غوثیہ نکلتا ہے، غوث اعظم کی محبت میں ہم یہ جلوس نکالتے ہیں تو فتویٰ لگاتے ہو، اور یہ جو تمہارا یہ ہیلووین ڈے منایا گیا ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے نجدی بلا مدینے سے۔ اور قمر شاہ جہاں پوری نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ اور اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے؟ کعبے کی کمائی کا جو پیتے ہیں شراب۔ شاعر نے کہا پیدا ہوئے وہابی تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ اس قدر گھناؤنی حرکتیں عرب کے اندر، اس قدر نیچ حرکتیں سعودی کے اندر، اور یہ ان کے جتنے چیلے ہیں جو ان کے ریال پہ چلی چلا نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک آواز نہیں نکلتی۔ کم سے کم بولو تو، آواز تو نکالو۔ ایسی حرکتیں ہمیں قطعی پسند نہیں ہے۔ اگر وہاں کا امام، ایک مرتبہ ایک امام نے وہاں اس کے خلاف بولا تو اس کو نظر بند کر دیا، ایسا غائب کر دیا کہ کسی مسجد کا امام تھا، عقیدہ کیا تھا اللہ جانے، مگر بہرحال اس حرکتوں کو ناپسند کرتا تھا۔ اس نے تقریر کیا، خطبے سے اس کا گلا پکڑ کے کھینچ کر لے کر کے چلے گئے۔ ان بدبختوں کو امام کی حیثیت بھی نہیں معلوم۔ امام جو کچھ بیان کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کے رضا کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے اس کا بیان کرتا ہے۔ یہ مصلی، اسے مصلی کو معمولی مصلی نہ سمجھو، یہ ممبر اسے معمولی ممبر نہ سمجھو، چاہے چھوٹی مسجد کا مصلی یا ممبر ہو، چاہے بڑی مسجد کا مصلی یا ممبر ہو، وہ جو ممبر ہوتا ہے ممبر رسول ہوتا ہے، مصلی جو ہوتا ہے مصلی رسول ہوتا ہے۔ جو امام مصلی پہ کھڑا ہو کر کے تمہیں رب سے ملاتا ہے، ایک معمولی پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا ہے، وہ تمہیں حکومت تک تمہیں ملاتا ہے، تمہاری آواز پہنچاتا ہے، تو اس کا تم استقبال کرتے ہو اور اس کا احترام کرتے ہو۔ مگر وہ امام جو تمہیں ڈائریکٹ رب سے ملاتا ہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ آج تم نے اس کی اہمیت کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس لیے ذلیل و خوار ہوئے۔ کل امام کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے لوگ شریعت کے احکامات پہ عمل کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت اور وقار سے بلند فرماتا تھا، ان کے عزت میں چار چاند لگاتا تھا۔